پشت پر زرہ حضرت امیر حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ میں مولا علی کی تلوار پکڑی، اور میرا حسین میدان کربلا کی طرف شہداء کا لاڑا بن کے تیاری کرنے لگا، سر پر نبی کی دستار، ہاتھ میں مولا علی کی تلوار اور جسم پر زرہ حضرت امیر حمزہ کی۔ لوگوں یہ ایک تھوڑا ہی تھا، نبی کا جلوہ بھی ادھر تھا، علی کا جلوہ بھی ادھر تھا، امیر حمزہ بھی ادھر تھے۔ یہ وجود حسین کیا تھا کہ حسن کی بارات تھی۔ میرا حسین اس طرح سج دج کے، اب میرا کلیجہ پھٹتا ہے، کیسے بیان کروں کدھر گیا؟ سر پر دستار نبی، ہاتھ میں تلوار علی، میرا حسین سیدہ زینب زہرا کے خیمے کی طرف گیا، فرمایا میری بہن زینب تیرا بھائی تجھے آخری سلام کرنے آیا ہے، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، اس کے بعد اس قافلے کی زینب بھی تو ہے، اس قافلے کا حسین بھی تو ہے، میرے بیمار زین العابدین کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا، پورے قافلے کا خیال رکھنا۔ لوگوں میں کیسے پہلے سیدہ زینب کو سلام کروں یا امام حسین کو؟ حسین جس قافلے کو لائے تھے اس میں مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، پاک بیبیاں بھی تھیں، اور سیدہ زینب نے کنبہ کٹا کے سروں کے قافلے کو لے کے جانا ہے۔ سیدہ زینب نے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، نانا جان تشریف لے گئے تھے تو امی ابو تھے، امی چلی گئی، ابا جی تھے، ابا جی چلے گئے، میرے دونوں بھائی تھے، پھر بھائی حسن چلے گئے، میرے بھائی آپ تھے اور مدینہ بھی تھا، اور آئے بھائی اب مجھے ایک بات بتا، تپتی ہوئی ریت، سامنے یزیدی، میرا تو ایک ہی حسین ہے، اب میرے بعد تیرے بعد میرا کون ہوگا؟ میرے پاک امام نے بڑے حوصلے سے تسلی دی اور فرمایا بہنیں بھائیوں کی مدد کرتی ہیں، تو شیر خدا کی بیٹی ہے، تو سیدہ زہرا کی بیٹی ہے، حسین کی مدد کر۔ یزیدی یہ نہ سمجھیں کہ اہل بیت میں بے صبری آ گئی، حوصلے سے کام لے، حسین کی بہن ہے تو۔ امام علی مقام ان کو تسلی کراتے ہوئے حضرت شہربانو کے گھر گئے اور کہا شہربانو تیرے سر کا تاج اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، صبر سے کام لینا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، کہا ابا جان میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا تجھ سے اٹھا نہیں جاتا، لاکھوں یزیدی پھرے اور تو نہ ہو، جس نے اب رسول اللہ کا حسن و جمال دیکھنا ہوا وہ تیرے ہی چہرے سے دیکھے گا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں ساری امانتیں تیرے سپرد، اب آل رسول کا فیض بھی تو نے بانٹنا ہے اور رسول اللہ کا فیض بھی تو نے بانٹنا ہے۔ میرا امام کربلا میں جلوہ گر ہوا اور میں حیران ہوں اس بات پر، میرے امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ حضرات ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب بغیرتی ذہنوں پہ چھا جائے تو پھر حسین کو بھی پوچھنا پڑتا ہے میں کون ہوں۔ یہ کوئی سکھ نہیں تھے سامنے، ہندو نہیں تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، داڑھیاں بھی تھیں، سر پہ ٹوپیاں اور دستاریں بھی تھیں، اور اس دن بھی انہوں نے نماز با جماعت ادا کی تھی۔ کربلا فیصلہ کر گئی، نماز نہ دیکھنا حسین دیکھنا، تلاوت نہ دیکھنا حسین دیکھنا، مولویت نہ دیکھنا حسین دیکھنا، کلمہ نہ دیکھنا حسین دیکھنا۔ کلمہ ہو، نماز ہو، داڑھی ہو، دستار ہو، ٹوپی ہو، حسین نہ ہو تو اس بغیرت کو یزید سمجھو۔ جہاں نماز کلمہ قرآن ہو، حسین کا حیا ہو، اسے محمد کا غلام سمجھو۔ پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اپنے فضائل بتائے، فرمایا تمہارے پیارے نبی کی پیاری بیٹی زہرا کا
ایک بیٹا ہی حسین رہ گیا ہے، اب پوری دنیا میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہے۔ پھر بھی سمجھ نہ آئی، پھر آپ نے فرمایا لوگوں پہچانو میں ہی وہ ہوں جس کی پیشانی کو حضور چوما کرتے تھے۔ پر بے حیاؤں کو پھر بھی سمجھ نہ آئی، پھر آپ نے فرمایا میرے اور میرے بھائی کے لیے حضور نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تم جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ جب ساری حجتیں، اس پر ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، یزیدیوں کو دیکھ کر عظمت حسین بیان کرنا سنت ہے پاک حسین کی۔ امام حسین عالی مقام نے حجتیں تمام کی اللہ کی رضا کے لیے، امام عالی مقام شہید ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات کی تھی، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ محمد اقبال وہ مجھے اس لیے بھی پیارے لگتے ہیں، ایک تو عاشق رسول ہیں، ایک میرا نام ان سے ملتا ہے، میرا نام بھی محمد اقبال ہے، تو انہوں نے کہا تھا رمز قرآن از حسین آموختیں۔ اقبال کہتا ہے قرآن کا فلسفہ ہم نے سیکھا ہی حسین سے ہے۔ اقبال واہ بندہ ہے، وہ کہتا ہے 30 پاروں کا خلاصہ حسین کربلا میں بتا گیا، اقبال ہمیں بھی تو بتا وہ حسین نے بتایا کیا ہے۔ کہا پاک حسین نے کہا ہے بس اتنا سی بات ہے، حق کی خاطر ڈٹ جاؤ، ضرورت پڑے تو پھر کٹ جاؤ۔ کسی یزید سے صلح نہیں کرنی، حق کی خاطر ڈٹنا بھی حسین سے سیکھو، کٹنا بھی حسین سے سیکھو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جینا بھی حسین سے سیکھو اور دنیا سے جانا بھی حسین سے سیکھو۔ اللہ پاک اس پاک محفل میں تشریف لائے ہوئے تمام لوگوں